حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا طلبگار رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں، مگر وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اور اعلانیہ گناہ کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت کوئی گناہ کا عمل کرے، پھر صبح ہونے پر کہتا پھرے، اے فلاں، میں نے رات کو اس طرح کیا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہوئی تھی، اور اس نے رات اس طرح بسر کی کہ اس کے رب نے اسے چھپا رکھا تھا، اور جب وہ صبح کرتا ہے تو اپنے اوپر سے اللہ کے پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر شخص کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، کہ اگر اس نے نافرمانی کی ہوتی تو اس کا ٹھکانہ وہ ہوتا، تاکہ وہ مزید شکر کرے، اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، اگر اس نے اچھے عمل کیے ہوتے تو اس کا ٹھکانہ یہ ہوتا، تاکہ وہ اس کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ بندے کے مال کی صرف 3 صورتیں ہیں، جو وہ کھا کر ختم کر دے، یا پہن کر بوسیدہ کر دے، یا وہ کسی کو دے کر ختم کر دے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے اس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔